سورہ طٰہٰ کی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرے ذکر سے غفلت برتے گا، میری یاد سے غفلت برتے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تنگ ہو کر کے رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ جب اس کو اندھا اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیدہ بینا رکھتا تھا، روشنی والا تھا، یہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آئے گا کہ جب تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں، ہمارے احکام تمہارے پاس آتے تھے تو تم آنکھ بند کر لیتا تھا، کہہ رہے یہ بکواس مولوی بیان کر رہا ہے، فالتو میں پتہ نہیں کیا کیا بتاتا رہتا ہے۔ تو آج جب ہم تجھے اٹھا رہے ہیں تو ہم نے تجھے بھلا دیا ہے کہ تو بھی کچھ ہے۔ جب پورے دنیا میں ہمیں بھلایا تو یہاں پر تمہارے لیے کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہماری اس عمر کی جو پیڑھی ہے وہ نہیں کرتی ہے رمضان میں بھی، عام دنوں کی تو بات چھوڑ دیجیے۔ تو میرے بھائی، رمضان المبارک میں کم سے کم یہ قرآن کا مہینہ ہے، ایک قرآن تو مکمل کریے، تلاوت تو کریے اس کی۔ میں سب سے ہلکی بات کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی تلاوت کر لیجیے، سمجھ کر کے پڑھنے کی تو ابھی میں بات نہیں آگے کر رہا ہوں کہ بھائی کچھ تفسیر بھی پڑھ لیجیے۔ تلاوت کریں گے تب تو کہا جائے گا کہ آپ تھوڑا سا تفسیر بھی پڑھ لیجیے۔ روزانہ ایک پارہ اگر پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت کوئی ترجمہ بھی پڑھ لیجیے تو کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی، یہ لگے گا کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، کوئی تنتر منتر تو نہیں پڑھ رہے ہیں کہ بے مطلب بس پڑھے جا رہے ہیں۔ تو ایک آدھ آیت ترجمہ بھی پڑھ لیجیے، تو کم سے کم تلاوت کو تو یقینی بنا لیجیے۔ بزرگ جب کسی اچھے کام میں آگے رہتے ہیں تو نئی پیڑھی ان کو دیکھ کر کے آگے جاتی ہے، اور بزرگ بگڑتے ہیں تو ان کو شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا کہ بچے بگڑ رہے ہیں۔ بچوں کے بگاڑ کا مطلب بزرگ بگڑے ہوئے ہیں، بالکل صاف بات ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى وأقم الصلاة لذكري۔ وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، شعبان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور بمشکل ہفتے 10 دن ترین مہینہ رمضان المبارک کی آمد میں رہ گئے ہیں۔ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حساب سے گھروں میں کچھ نہ کچھ تیاریاں لوگوں نے مکمل کر لی ہوں گی، حتیٰ کہ عید کے ساز و سامان بھی لوگوں نے خرید لیے ہوں گے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں جزوی ہیں، اپنی جگہ پر ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس مہینے کے لیے جس طرح کی تیاری ہماری ہونی چاہیے، جس انداز سے ہونی چاہیے، وہ بالکل الگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری تاریخ میں اسلاف نے اس کی جس طرح سے تیاریاں کی ہیں وہ بالکل الگ معاملہ ہے۔ اس میں واضح طور پر جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے 2 مہینہ پہلے کم سے کم 2 مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہوتی تھیں، اور ویسے تو ایک رمضان کے گزرنے کے بعد دوسرے رمضان کی آمد کا انتظار لوگ شوق سے کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رجب کے مہینے کا چاند نظر آتا، جو دعا اس موقع پر پڑھی جاتی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 2 مہینہ پہلے تو سماج میں اس سلسلے میں بات چیت شروع ہو جاتی تھی، اور اس حوالے سے تیاریوں کا لوگ آغاز کر دیتے تھے۔ تیاری کی سب سے ابھری ہوئی جو شکل ہوتی تھی، کیسے مانا جائے کہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، تو اس کی سب سے ابھری ہوئی جو شکل ہوتی تھی وہ یہ کہ لوگ نوافل روزے کا اہتمام بڑھا دیتے تھے۔ رجب میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں جس قدر نفلی روزے رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، اور پھر شعبان کے آخری جب دن شروع ہو جاتے تھے تو بند بھی کر دیتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے لیے انرجی اور طاقت برقرار رہے۔
رمضان کے بنیادی مقاصد کیا ہیں یہ میں آگے بات کروں گا، یعنی اگلے ہفتوں میں موجود رہا تو آج میں صرف اتنی سی بات کروں گا، کچھ چیزیں غور و فکر کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان کے مہینے میں عمومی طور پر ہمارا گاؤں ان چند گاؤں میں علاقے کے گنا جاتا ہے جہاں کے بیشتر لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ مان کر کے چلا جاتا ہے، اور ہمارے ہی گاؤں سے متصل جڑے ہوئے کچھ ایسے بھی گاؤں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ غلط بات ہو، کیونکہ کوئی مسلم گاؤں ایسا ہو جہاں لوگ روزہ نہ رکھیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پر اکثریت روزہ نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی پچھلے سالوں میں دیکھنے میں آئی ہمارے یہاں کہ نہ رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں بھی کچھ ایسے نئی نسل میں نظر آئے ہیں جن کے بارے میں خبر ملی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چھپ کر کے نہ رہنا، بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرنا، کوئی کھوج کرید نہیں کرے گا کہ روزہ رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا ہے، چونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ میرے علاوہ یعنی اپنی ذات کے علاوہ کوئی جان بھی نہیں سکتا ہے۔ میں چپکے سے کھا لوں، چپکے سے کچھ پی لوں، کچھ اور کسی بھی طریقے سے روزے کو ضائع کر دوں، اور اگر میں چاہ لوں تو میں لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی کر لوں گا، نہیں جان سکیں گے لوگ کہ میں روزہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ لیکن اس طرح کے افراد بھی اب پتہ چلنے لگے ہیں جو کھلم کھلا بے شرمی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور کھلے عام اپنے روزہ نہ رکھنے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں، اس طرح کے افراد اگر بڑھ رہے ہیں تو یہ پورا ہمارا سماج اس سلسلے میں ذمہ دار ہوگا۔ اس فرض کی ادائیگی میں اگر کوتاہی عمومی طور پر بڑھنی شروع ہو جائے تو سب کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس پر قدغن لگائیں، اس کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکتا ہے جو طریقے بن سکتے ہیں، جو راستے بن سکتے ہیں، ان راستوں کو اختیار کیا جائے۔ رمضان میں عمومی طور پر ایک ماحول اور ایک مزاج بنتا ہے شرافت کا، پاکیزگی کا، تقویٰ کا، اور کہیں نہ کہیں عبادات کی طرف رجحان بڑھتا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کے لیے میں کیٹیگری وائز کچھ باتیں رکھ دے رہا ہوں، آپشن آپ لوگوں کے ذمے رہے گا کہ رمضان کو زیادہ سے زیادہ آپ مفید کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، 50 سے اوپر کے لوگوں کو میں بزرگ کہہ رہا ہوں، جب بزرگ کہوں گا تو 50 سے اوپر کے لوگ مراد ہوں گے میرے نزدیک۔ 50 سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ بزرگوں کی کیٹیگری میں ہیں، ان کے لیے 2-3 ہی چیزیں کافی رہیں گی اگر یہ ارادہ کرتے ہیں۔ کم سے کم اس بات کا تو عہد کریں، اس بات کا یہ ارادہ کریں کہ پورے رمضان میں ایک دفعہ قرآن مجید مکمل کر لیں گے، کم سے کم اتنا تو ممکن بنائیں۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ سب 50 سال کی پیڑھی والے جو لوگ ہیں، 50 کے بعد والے ہیں، ان لوگوں نے مکتب میں قرآن مجید پڑھنا سیکھا ہوا ہے۔ اس میں سے کوئی بزرگ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کوئی ہوگا تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ سیکھ لے، مرتے دم تک سیکھنے کا یہ عمل بند نہیں ہوتا ہے۔ تو 50 سال کے اوپر والے کم سے کم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک دفعہ تو قرآن مجید ضرور مکمل کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ، اکثر بزرگ نماز تو پڑھنے آتے ہی ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں اور نوافل مکمل طور پر اس کا اہتمام کریں۔ مسجد میں نہیں کر سکتے ہیں، گھر جا کر کے پڑھ لیں سنتوں کا، سنتیں نوافل وہ زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ فرض یہاں پڑھیں، سنتیں اور نوافل گھر جا کر کے پڑھ لیں تاکہ گھر قبرستان نہ محسوس ہو، یہ بات کہی گئی۔ تو فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام، چونکہ رمضان المبارک میں سنتیں اور نوافل جو ہے یہ فرض کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، ثواب کے اعتبار سے ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، یہ اس مہینے کی خوبی ہے۔ اور تیسری بات میں ان لوگوں کے لیے کہنے کی کوشش کروں گا کہ اپنا وقت ادھر ادھر کہیں بیٹھ کر کے گزارنے کے بجائے 50 کے کراس کر گئے تو اس کا مطلب کہ اب کسی بھی وقت ملک الموت آ سکتے ہیں۔ ویسے تو کسی کے بھی آ سکتے ہیں کسی بھی وقت، لیکن ایک عمومی جو دیکھنے میں چیز آتی ہے وہ یہ کہ 50 کے بعد 60 کے بعد سمجھ لیجئے کہ وہ بونس میں جی رہے ہوتے ہیں، 60 کے بعد تو خاص طور پر۔ تو جتنا ذکر و اذکار ممکن ہو سکتا ہے، دعائیں نہ یاد ہوں کم سے کم اللہ اکبر تو یاد ہوگا، سبحان اللہ تو یاد ہوگا، الحمدللہ تو یاد ہوگا، بیٹھ کر کے یہی سب پڑھتے رہیں۔
انگلیوں پر گنتے رہیں کچھ اگر نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر ممکن ہو ان کے لیے تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی ارادہ کر لیں. یہ بات کتنے زمانے سے یہاں سے کہی جا رہی ہے لیکن کسی کو تاؤ بھی نہیں آتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوا، خیر اب ادھر تو کچھ سالوں میں نہیں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے 10-12 سال پہلے کی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ کوئی اعتکاف میں بیٹھے، جبکہ اچھے خاصے بزرگ ہمارے یہاں موجود ہوتے تھے. تو بزرگ جب کسی اچھے کام میں آگے رہتے ہیں تو نئی پیڑھی ان کو دیکھ کر کے آگے جاتی ہے، اور بزرگ بگڑتے ہیں تو ان کو شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا کہ بچے بگڑ رہے ہیں. بچوں کے بگاڑ کا مطلب بزرگ بگڑے ہوئے ہیں. بالکل صاف بات ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے. تو بزرگ حضرات اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں. آ جاتے ہیں ہم دوسرے نمبر پر. یہ وہ افراد ہیں جو 20 سے لے کر کے 50 کے بیچ میں مانے جائیں گے. اچھی خاصی تعداد وہ بھی یہاں پر ہے. ان کا کچھ پلان اور منصوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیچھے نہیں بنایا ہے، پچھلے رمضان میں نہیں بنایا تو ٹھیک ہے، لیکن زندگی نے وفا کیا ہے اور ایک اور رمضان مبارک ہو سکتا ہے مل جائے، تو کچھ تو منصوبہ بنا لیجئے، کچھ پلان کر لیجئے. اس منصوبہ بندی میں کچھ چیزیں بزرگوں والے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. قرآن تو ایک دفعہ پڑھیے بھائی. ان آنکھوں نے جو پچھلے رمضانوں میں دیکھا ہے، اس بیچ کے جو لوگ ہیں، یہ 20 سے لے کر کے 50 کے بیچ والے، یہ سب سے زیادہ کوتاہ نظر آئے ہیں نماز تلاوت قرآن مجید کے سلسلے میں. سب سے زیادہ کوتاہ. ہو سکتا ہے کہ گھروں میں پڑھتے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت مسجدوں میں کرتے ہیں، بچپن میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے اچھا خاصا. اور اگر گھر میں کرتے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن چال ڈھال سے، بات چیت سے، مختلف ذرائع سے جو چیزیں آتی ہیں، جو چرچے میں ہوتی ہیں، اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہماری اس عمر کی جو پیڑھی ہے وہ نہیں کرتی ہے رمضان میں بھی. عام دنوں کی تو بات چھوڑ دیجیے. تو میرے بھائی، رمضان المبارک میں کم سے کم یہ قرآن کا مہینہ ہے، ایک قرآن تو مکمل کریے، تلاوت تو کریے اس کی. میں سب سے ہلکی بات کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی تلاوت کر لیجیے. سمجھ کر کے پڑھنے کی تو ابھی میں بات نہیں آگے کر رہا ہوں کہ بھائی کچھ تفسیر وفسیر بھی پڑھ لیجیے. تلاوت کریں گے تب تو کہا جائے گا کہ آپ تھوڑا سا تفسیر بھی پڑھ لیجیے. روزانہ ایک پارہ اگر پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت کوئی ترجمہ بھی پڑھ لیجیے تو کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ لگے گا کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، کوئی تنتر منتر تو نہیں پڑھ رہے ہیں کہ بے مطلب بس پڑھے جا رہے ہیں. تو ایک آدھ آیت ترجمہ بھی پڑھ لیجیے. تو کم سے کم تلاوت کو تو یقینی بنا لیجیے. دوسری چیز، زندگی میں اگر موقع نہیں ملا، اماں ابا نے کوتاہی کی اگر آپ کو دین کا علم سکھانے کے حوالے سے، کوتاہیاں خوب کی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. نئے نئے ابا بننے والے بھی خوب کوتاہیاں کر رہے ہیں، جو پرانے ہو گئے ہیں وہ تو اور بگڑے ہوئے ہیں. بچوں کو چھوڑ کر کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو لاپرواہیاں ہیں وہ بالکل ظاہر ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو بھی غلطیاں رہی ہوں، جو بھی خامیاں رہی ہوں، جو بھی کوتاہیاں رہی ہیں، لیکن اگر 15 پار کر گئے ہیں یا 20 سال کی عمر کو کراس کر لیا تو عقل تو آ گئی ہے نا، سمجھ بوجھ تو آ گئی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے نفع نقصان یا کمی اور کوتاہی کا پتہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں. جھوٹ بولے گا اگر کوئی کہے گا کہ مجھے نہیں پتہ ہے. تو اگر 20 سال کے آپ ہو گئے ہیں تو یہ تو مان کر کے چلا جائے گا کہ عقل مند آپ ہیں. اس دوران میں اگر آپ کو دین کی بنیادی فرائض کا علم نہیں ہے تو اس کا جاننا لازم آپ پر ہوگا. یہ بالکل نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں اماں ابا نے نہیں سکھایا، بالکل نہیں بچ سکیں گے یہ کہہ کر. کھلا ہوا آپشن ہے یہاں سے، اس منبر سے کھلا ہوا آپشن آپ لوگوں کے سامنے، اس عمر کے لوگوں کے لیے، کہ اگر دین کے فرائض آپ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ صرف نماز کے ہی فرائض نہیں، وہ صرف روزوں کے ہی فرائض نہیں، وہ صرف زکوٰۃ کے ہی نہیں، حج کے ہی نہیں، زندگی کے اور بھی مسائل میں، شادی شدہ زندگی اس میں کیا فرائض ہوتے ہیں، باپ کی حیثیت سے بیٹے کے حوالے سے کیا فرائض بنتے ہیں، بیوی کے حوالے سے کیا فرائض بنتے ہیں، خاندان گھر گھرانے کے لیے کیا فرائض بنتے ہیں، کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، کچھ یہ سب بھی سمجھنے والی ہوتی ہیں. یہ سماج جو ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، یہ رشتے ناطے بھی ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر بڑے لیول پر خاندان گاؤں بٹا ہوا ہے، 2-3 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے تو رشتے ناطے بہت اچھے سے نبھائے جا رہے ہیں. نہیں، رشتے ناطے پہلے بگڑتے ہیں، پھر اس کے بعد سماج بگڑتا ہے، اس کے بعد سماج ٹوٹتا ہے. تو رشتے ناطوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ فرائض ہوتے ہیں.
ایک بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے، کمانے کے حوالے سے اخلاقیات کیا ہیں، اس کے سلسلے میں فرائض کیا ہیں، حلال و حرام کا معاملہ کیسے جو ہے پرکھا جائے گا، کیسے جانا جائے گا، یہ پورا کھلا ہوا آپشن میں آپ لوگوں کے ذمے اس عمر کے لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ادھر سے اگر گزارش آئے گی، کہا جائے گا کہ یہاں ہم لوگ سیکھنا جاننا چاہتے ہیں تو راستہ کھول دیا جائے گا، ورنہ پکڑ پکڑ کر کے ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا ہے۔ تو اگر سامنے سے دلچسپی نظر آئے گی تو باقاعدہ اس کا اہتمام ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید ہم پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تلاوت کا سلیقہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس کو موقع نہ ملے یا اس کو کوئی دستیاب نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پورا موقع ملے گا سیکھنے کا، سمجھنے کا۔ تو یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی ہم فروٹفل بنا سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں۔ 15 سال تک کے بچوں کے لیے اہتمام کیا ہے گاؤں کے کچھ ساتھیوں نے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا، ان کو کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے۔ آخری بات، جو مدرسے کے یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، ان کے حوالے سے بات ذکر کر دوں۔ یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں یکسوئی ہوتی ہے، وہ مدرسے کے طالب علم ہوں یا کالج کے طالب علم ہوں، کوئی نہ کوئی ان کا سبجیکٹ ایسا رہتا ہے جو کمزور رہتا ہے، کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ضرور کمزور رہتا ہے۔ کالج کے طلبہ کے لیے مصیبت یہ رہتی ہے کہ ان کی مصروفیات کی وجہ سے دینی چیزیں نہیں جان پاتے ہیں، دینی معلومات بھی یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ یہ مت سمجھے کہ میں وہ کلاس کے جو کتابیں ہیں اس کا نام خاص طور پر لے رہا ہوں۔ تو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا کچھ پلان بنا لیں اس حوالے سے کہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہیں، ان حوالے سے باتیں جاننی ہیں۔ اس میں مزید جوڑ لیجئے کہ اگر کوئی سبجیکٹ ان کا کمزور ہے، کوئی بھی سبجیکٹ کمزور ہے، تو یہ ایک مہینہ بہت مفید ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے ساتھی مل سکتے ہیں، ان کو دستیاب کرایا جا سکتا ہے جو ان کے سبجیکٹ کو بہتر کر دیں۔ اور یہ تجربہ رہا ہے پچھلے سالوں میں، 2 4 ساتھیوں کو صرف رمضان کی چھٹیوں میں ان کے ساتھ محنت کی گئی، کسی کی انگلش بہتر کروائی گئی، کسی کی کچھ بہتر کروائی گئی، اور اس کا رزلٹ ہمیں واضح طور پر ملا ہے کہ وہ طلبہ یہاں سے یونیورسٹیوں میں آسانی سے داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اگرچہ وہ تعداد تھوڑی ہے، جو فائدہ اٹھائے گا اس کو فائدہ ملے گا باہر، ورنہ کوئی کسی کو پکڑ کر کے لا کر کے نہیں سمجھا پائے گا، نہ پڑھا پائے گا۔ تو یونیورسٹی کے یا کالج کے یا اسکول کے یا مدرسے کے جو بھی طالب علم ہیں، وہ اپنی جب پلاننگ کریں تو ان پلاننگز میں یہ بھی ایک پہلو رکھ سکتے ہیں۔ مدرسے کے طالب علموں کو جو اب نہیں طالب علم رہے ہیں، میں بعض کو اچھے سے جانتا ہوں کہ جو رمضان کی چھٹیوں کو اس طریقے سے پلان کرتے تھے، اس طریقے سے جو ہے منصوبہ بندی کرتے تھے کہ ہم نے فلاں کتابیں یا فلاں بنیادی کتاب مدرسے کی زندگی میں نہیں پڑھ سکے تھے یا کمزور رہ گئی تھی، تو یہ رمضان کی چھٹی ہمیں مل رہی، اس پورے کے پورے مہینے میں وہ 1000 صفحے کی کتاب، 1500 صفحے کی کتاب ہم پوری پڑھ لے جائیں گے، یا یہ پہلو ہمارا کمزور رہ گیا تھا، اس پر محنت کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ انفرادی طور پر اگر کوئی چاہے منصوبہ بندی کے لیے تو بھی پوچھ سکتا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو باتیں کہی گئی ہیں مفید اگر لگ رہی ہیں تو اس کے حساب سے اپنی منصوبہ بندی کریے، کچھ اور جوڑنا ہے، ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کر لیجئے۔ واضح رہے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وہ بڑی خطرناک آیت ہے، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دے رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرے ذکر سے غفلت برتے گا، میری یاد سے غفلت برتے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تنگ ہو کر کے رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ جب اس کو اندھا اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیدہ بینا رکھتا تھا، روشنی والا تھا، یہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آئے گا کہ جب تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں، ہمارے احکام تمہارے پاس آتے تھے تو آنکھ بند کر لیتا تھا کہ ارے یہ بکواس مولوی بیان کر رہا ہے، فالتو میں پتہ نہیں کیا کیا بتاتا رہتا ہے۔ تو آج جب ہم تجھے اٹھا رہے ہیں تو ہم نے تجھے بھلا دیا ہے کہ تو بھی کچھ ہے۔ جب تو نے دنیا میں ہمیں بھلایا تو یہاں پر تمہارے لیے کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے جو ذرائع ہیں اس میں 2 ذرائع سب سے اہم ہیں،
نماز کا قیام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اس کی تیاری کم سے کم آج سے یہ تو کر لیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں کم سے کم مسجدوں میں آ جائیں بھائی، تاکہ یہ لوگ جیسے یہاں ایک ساتھ بیٹھے ہیں مرنے کے بعد بھی یہ ساتھ نصیب ہو جائے، اور اگر چاہتے ہیں کہ نہ نصیب ہو تو یہ بھی مرضی ان کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندے میرے جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ہم میں سے بھی کوئی نہیں چاہے گا لاکھ دشمنی کے باوجود کہ بھائی یہ جہنم کا ایندھن بنے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ بنے تو پھر وہ اپنے دل کی حالت کا جائزہ لے لے۔ تو یہ جس طریقے سے یہاں ہیں یہی زندگی اسی طرح سے جو ہے دیکھنا نصیب ہو جائے آخرت میں بھی، تو کیوں نہیں کوئی چاہے گا کہ سب کے سب لوگ یہاں پر نظر آئیں، اور جب یہاں پر نظر آئیں گے تو بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہوتے ہیں، 5 ٹائم ملاقات ہوگی، بہت ساری دشمنیاں ایسے ہی کم ہو جائیں گی، بہت ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، بہت سارے شکوے شکایات دور ہو جائیں گے۔ ورنہ تو یہاں جمعہ کے دن نظر آ جاتے ہیں، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب ہیں، ورنہ سال بھر 1.5 سال 6 مہینے بعد کبھی ملاقات ہو گئی تو ہو گئی راہ چلتے ہوئے۔ تو نمازوں کے انگنت جو فوائد ہیں اس میں سے یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ رمضان کی تیاری کریے، منصوبہ بندی کریے، اپنے اپنی عمر کے حساب سے، اپنی اپنی مصروفیات کے حساب سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا مہمان ہمارے یہاں آ رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو کیسے تیاری کرتے ہیں، اسی کا اندازہ کر کے اس کی تیاری شروع کریے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔